بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ 5 جلدیں بنتی ہیں، 5 جلدیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اپنے شہزادوں سے ایسی محبت کی، اور محبت کا لفظ احادیث میں آتا ہے 5 جلدوں سے، 5 مختلف عناوین سے، مختلف جہاد سے، پہلوؤں سے۔ اس کا آغاز ایک آیت مبارکہ سے کرتے ہیں، سورۃ الشورى آیت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیں، آپ فرما دیں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ جتنی بھی فرمایا، جتنی بھی آپ نے تبلیغ رسالت کی، اسلام کا پیغام پھیلایا، اسلام کا پیغام پہنچایا، سختیاں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، گالی گلوچ برداشت کی، آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ زنی کی گئی، برا کہا گیا، اور معاذ اللہ آپ پر پتھر بھی برسائے گئے۔ فرمایا آپ انہیں کہہ دیں ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، ان میں اہل ایمان بھی شامل ہے، سارے انسان شامل ہیں۔ فرمایا کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے یہ کہ اپنی قرابت داروں سے محبت، اپنی قرابت داروں سے مودت، اپنی قرابت داروں سے دلی میلان، دلی چاہت، اس کا فرمایا سوال کرتا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، جن سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے؟ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں، کون سے رشتے دار ہیں، کون سے خونی رشتے ناتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، فرمایا ان سے محبت کرنا تم پر واجب ہے۔ یہ وہ فرمایا یہ اہل بیت ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام حیثمی نے لکھا کہ اس کے سارے جو راوی ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے، وہ ثقہ راوی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان کی ضعیف، ان کو ضعف بیان کیا ہے۔ کس وجہ سے ان کا ضعف بیان کیا ہے؟ ان کے اہل تشیع کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن محدثین کا یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ چاہے کوئی بندہ غیر اہل سنت ہو، غیر سنی ہو، لیکن اگر وہ ثقہ ہے، صدور کیا اس کی روایت لی جائے گی، اس کی روایت لی جائے گی، قابل قبول ہوگی۔ خود ہی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کئی مرجیہ عقائد رکھنے والا کی روایات اپنے ان راویوں سے لی ہے، اہل تشیع سے راویوں سے لی ہے، اور کئی اور راویوں سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت لی ہے۔ تو یہ سارے راوی ثقہ ہیں، تو فرمایا ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ یعنی جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ رسالت پر، قرآن پھیلانے پر، اسلام پھیلانے پر، اللہ کا دین پہنچانے پر اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا مجھ پر کوئی حق ہے، تو وہ حق اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے جب حضور کے قرابت داروں سے محبت کرے، حضور کے قرابت داروں سے محبت کرے، مودت کرے، اپنے دل ان کی طرف مائل کرے۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے، اِلَّا أَن تُوَدُّونَ
لِقَرَابَتِي فَتَحْفَظُونِی، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میری قرابت کی وجہ سے ان کا لحاظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، کہیں اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے قول و فعل کی وجہ سے انہیں اذیت نہ پہنچانا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، اس کا معنی یہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ درج کیا۔ اور پھر دیکھیے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت حسن بن علی، امام حسن بن علی آپ کے دوش مبارک پر سوار تھے۔ حضور نے اپنے کندھے مبارک پر انہیں اٹھایا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ میں نے سنا حضور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر ایک حدیث ہے، یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا مدینہ طیبہ کے کسی باغ، کسی بازار میں، تو آقا علیہ السلام چل پڑے، میں بھی ساتھ ساتھ تھا۔ حضور سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے، فرمایا نہیں رکا، میرا ننھا منھا بیٹا کدھر ہے، میرا شہزادہ کہاں ہے؟ 3 بار حضور نے فرمایا میرا شہزادہ کہاں ہے، میرا چاند کا ٹکڑا کدھر ہے، چاند کا تارا کدھر ہے؟ حضور نے 3 بار ارشاد، پھر فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ، تو امام حسن مجتبی آئے چلتے ہوئے اور ان کے گلے میں ہار تھا، ایک ہار تھا، تو آقا علیہ السلام نے اپنے بازو سے انہیں لپٹا لیا، اپنے بازو ان کے گرد گھیر لیے، اور حضرت حسن مجتبی انہوں نے بھی اپنے بازو اپنے نانا کے گرد لپٹا لیے، یعنی آقا علیہ السلام نے انہیں بغل گیر کر لیا اور وہ بھی حضور کے بھی لپٹ گئے۔ آپ نے انہیں چپٹا لیا، اپنے جسم اقدس کے ساتھ چپٹا لیا، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور جو بندہ اس حسن مجتبی سے محبت کرتا ہے اے مالک تو اس سے بھی محبت فرما، تو اسے بھی محبت فرما۔ تو حضور نے حضرت حسن مجتبی سے کیوں محبت کا اظہار کیا، اور انڈیویجولی طور پر سیدنا امام حسین کے ساتھ بھی حضور نے اسی طرح محبت کا اظہار کیا۔ حضرت یعلا عامری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی دعوت پر گئے، کھانے کی دعوت پر حضور تشریف لے گئے، تو آقا علیہ السلام چل پڑے، ایک جگہ آئی، حضور لوگوں کے سامنے رک گئے، وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے، تو آقا علیہ السلام چلتے چلتے وہاں ٹھہر گئے، تو پھر حسین مع غلمان یلعب، شہزادہ حسین وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹے ننے شہزادے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاخذہ، حضور نے ارادہ کیا میں اسے پکڑ لوں، حضور پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، فتاقی کا سبیر یفر ہاؤنا مرہ وہاؤنا مرہ، تو شہزادہ حسین کبھی ادھر بھاگنے لگے کبھی ادھر بھاگنے لگے، جس طرح چھوٹے بچے نہیں ہوتے، یہ جس طرح میرا بیٹا ہے حسین یا چھوٹا بیٹا، جب میں اسے پکڑتا ہوں حسین کو، یہ بھی حضور کے شہزادوں کی نسبت سے میں نے رکھی ہے۔ ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ حضور کے شہزادوں کی نسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھے اور حضور کے صحابہ کی نسبت سے نام رکھے۔ تو چھوٹے بچوں کو پکڑے ادھر ادھر بھاگتی ہے نا، اسی طرح
کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ، حضور نے کوئی جھڑکا نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں کیا، کوئی برا نہیں بنایا. آقا علیہ السلام بھی اس کو کھلانے میں لگ گئے. حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہنسانے لگے، اپنے شہزادے کے ساتھ دل لگی کرنے لگے، ہنسانے لگے، بہلانے لگے کہ میرا شہزادہ کیا کرتا ہے. یہ حضور کی محبت ہے اپنے شہزادے کے ساتھ. آقا کی چاہت کی بہلانے لگے، حتیٰ کہ حضور نے انہیں پکڑ لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ مبارک دست مبارک ان کی گردن پر رکھا اور دوسرا ان کی یہ تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا. فوضع فاہ علی فی فقبلہ، اور آپ نے اپنا مقدس ان کے منہ پر رکھا، انہیں چھونے لگے. ایک اپنا دست مبارک ان کی گردن کے نیچے، جس طرح ہم وہ بچے کو لے کر پاس قریب اس کا چہرہ کرنے کے لیے تو اسی طرح کرتے ہیں، اس کو چہرے سے بھی گردن سے بھی پکڑ لیتے اس کو چھونے کے لیے. تو حضور نے اسی طرح کیا، ایک اپنا دست مبارک ان کی گردن کے نیچے رکھا، دوسرا تھوڑی کے نیچے رکھا، اور حضور چومنے لگے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں سنو، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین سے محبت کرنا، حسین پہ چاہت رکھنا، حسین کا ادب کرنا، حسین کی تعظیم کرنا، حسین پر مر مٹنا، حسین کی عظمت کے گن گانا. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی مجھ سے جدا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پھر آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین صفت من الاسباط، اور فرمایا حسین نواسوں میں سے نواسا ہے اور امتوں میں سے امت ہے. صفت کا مطلب نواسا بھی ہوتا ہے اور صفت کا مطلب امت بھی ہوتا ہے. نواسا یعنی میری شہزادی کا بیٹا ہے، اور امت کس لحاظ سے کہ جتنی بھی بلائیاں ہیں، کثرت ہرات ہے، کثرت حسنات ہے، عبادت گزاری، تقویٰ، طہارت، اللہ کے آگے گریہ ازاری کرنا، حجت کرنا، ذکر کرنا، محبوب کا ادب کرنا، ولی کے حقوق ادا کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا، جتنی بھی حسنات کی جیتنی ہے، فرمائے یہ ساری کی ساری حسین میں جمع ہے. ساری کی ساری حسین میں جمع ہے. صفت من الاسباط کا مطلب یہ ہے کہ یہ نواسا بھی ہے اور یہ اپنی ذات میں انجمن بھی ہے، اپنی ذات میں امت بھی ہے، اپنی ذات میں امت بھی ہے. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. حدیث حسن اور صحیح، حدیث حسن اور صحیح. اور پھر بعض احادیث میں آقا علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو ایک سیگا میں جمع کر دیا. پہلے میں نے آپ کو صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے اور سیاستہ اور باقی کتب سے یہ احادیث بیان کی کہ حضور نے انفرادی طور پر ان سے محبت کا اظہار کیا، ایک ایک کا، حسن کا بھی اور حسین کا بھی. حضور نے ایک ایک کی طرف اشارہ کیا. اب آپ کے گوش گزار وہ حدیث کرتا ہوں کہ حضور نے دونوں شہزادوں کو جمع کر دیا، دونوں شہزادوں کو جمع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما،
یا اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں. حسن اور حسین دونوں کو ہما سیغہ میں جمع کر دیا کہ حسن اور حسین میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما بس تو بھی ان سے محبت کرتا. یہ دونوں میرے محبوب ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی حدیث ہے سنن ترمذی میں کہ حضور نے حسن اور حسین شہزادوں کو دیکھا تو یہی ارشاد کیا کہ یا اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہے، تو بھی ان سے محبت فرما. اور حضرت معاویہ بن قرہ وہ اپنے والد حضرت قرہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے یہی ارشاد کیا انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما. کتنے صحابہ سے مروی حدیث ہو گئی تھی؟ حضرت قرہ، حضرت براء بن عازب اور حضرت ابو ہریرہ. اب ایک چھوٹے صحابی کا نام بھی سن کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک رات میں کسی حاجت کی غرض سے حضور کی خدمت میں گیا. مجھے کوئی حاجت کی کوئی کام تھا تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر میں کوئی چیز لی ہوئی تھی. تو میں نے اپنا کام عرض کیا. جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوا ضرورت سے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کس چیز کو آپ نے چادر سے ڈھانپ رکھا ہے؟ یا آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اپنے چاروں طرف، تو کس چیز کو آپ نے ڈھانپ رکھا ہے اپنی چادر میں؟ فکشفہ فاذا حسن وحسین علی بنتیہ. حضور نے چادر کھول دی، اپنی چادر کھول دی، اٹھا دی تو کیا دیکھا کہ حضور کی پشت پر حسن اور حسین سوار تھے. حضور نے اپنی گود کے پشت پر حسن اور حسین کو لیا ہوا تھا. تو پھر فرمایا ہذان ابنایا وابنائی بناتی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر آگے عرض کیا تھا کہ بارگاہ میں اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. فاحبہ من یحبہما، اور پھر آگے عرض کیا باری تعالیٰ جو شخص جو میرا امتی، جو کلمہ گو، جو مسلمان ان دونوں سے محبت کرے، مالک تو ان سے بھی محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے. کتنے صحابہ سے آپ کو یہ حدیث سنائی؟ 4 صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت قرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے. ان چاروں صحابہ سے یہ حدیث سنائی کہ ہر لفظ یہی ہے انی احبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما. مطلب یہ ہوا کہ حضور نے یہ بار بار کیوں ارشاد کیا؟ صحابہ اکرام بار بار اسے کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ بلکہ حسن اور حسین وہ ہیں جو حضور کے محبوب ہیں، اور حضور نے فرما دیا کہ جو حسن اور حسین سے محبوب ہے، میرے محبوب ہے. تو فرمایا کہ حسن اور حسین میرے محبوب ہیں، اور باری تعالیٰ سے عرض کر دی کہ یا اللہ تو بھی اس کا محبوب بنا لے، اور جو ان سے محبت کرے باری تعالیٰ انہیں بھی محبوب بنا لے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، انہیں بھی محبوب بنا لے. یہ تیسری آپ کو جہد محبت رسول کی حسن اور حسین سے بیان کی. اب میں آپ کو وہ جو سورۃ شورا کی آیت آپ کو بتائی اس کی تفسیر کہ ان اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے.
اب حضور کی زبان اقدس سے سنیے کہ حضور نے بھی یہ حکم دیا ہے، حضور نے بھی یہ حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور سجدے میں گئے، سیدنا امام حسن اور حسین آپ کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے، آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے امام حسن اور حسین۔ تو جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ انہیں روک دیں، انہیں روک دیں، حضور نے فرمایا چھوڑ دو۔ ہم دیکھیں نا جب ہم نماز پڑھ رہے ہو تو بچی آئے ہماری پشت پر سوار ہو جائے، ہم روکتے ہیں نا، رک جاؤ بیٹا رک جاؤ، ہم اسے روکتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ تو حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو کے امام الانبیاء کی پشت پر حضور نے فرمایا سجدو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو۔ ساری کائنات کی عبادت گزاری نمازیں ایک طرف، مصطفیٰ کی نماز ایک طرف۔ ساری کائنات کی عبادت گزاری پر، نمازوں پر حضور کی نماز واجب ہے، حضور کی نماز اعلیٰ ہے، حضور کی نماز افضل ہے۔ اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کہ حضور نماز پڑھے، شہزادے پشت پر سوار ہو گئے، صحابہ روکنے لگے، حضور نے منع کر دیا، منع فرما دیا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ لی تو ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لے لیا، گود میں لے لیا اور فرمایا لوگوں من احبنی فلیحب ہذین، غور سے سنو، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان پر جان نچھاور کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو میں سنو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے فلیحب ہذین کہ میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے، اس پر لازم ہے میرے دونوں شہزادوں سے محبت کرو۔ یہ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند ابی یعلا میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے یہ لفظ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابن ابی شیبہ میں کہ حضور نے جس وقت صحابہ حسن اور حسین کو منع کرنے آئے تو یہ لفظ ہے، حضور نے فرمایا دعوہما، انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، بِأَبِيهما وَأُمِّي، میرے ماں باپ ان دونوں شہزادوں پر قربان، سبحان اللہ، میرے ماں باپ ان دونوں شہزادوں پر قربان، انہیں چھوڑ دو۔ من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں شہزادوں سے اس پر محبت کرنا لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا سے کسی بندے کی سچی سچی محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اور جو بندہ بھی حسن اور حسین کو چھوڑ کر حسن اور حسین کے دشمنوں سے، ان کے عدووں سے، ان سے بغض رکھنے والوں سے جو بندہ بھی ہاتھ ملائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا، اور جب حسن اور حسین سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے اسے مصطفیٰ سے بھی محبت نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے، آقا سے اسے محبت ہوگی جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا۔ اور اب یہ دیکھیے اس حدیث کے بہت سے معنی اور معارف ہیں، کیونکہ آج کی گفتگو میں محبت پر کرتا ہوں کہ حضور نے کون کون سے لفظ اپنے شہزادوں کی محبت کے لیے بولے، سبحان اللہ، اور حدیث کے ذخیرہ میں محفوظ ہوئے۔ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی حدیث ہے۔ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے شہزادوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
फरमाया मन अहब्बा अहब्बानी वमन अहब्बानी अहब्बाहुल्लाह वमन अहब्बाहुल्लाह अदखलहुल जन्नह। फरमाया सुनो कि जो शख्स मेरे इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता है उसने मुझसे मोहब्बत की, जी अली और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत की, सही अल्लाह ने उससे मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की अदखलहुल जन्नह, अल्लाह उसे पकड़कर जन्नत में दाखिल कर जी देता है। सही सच कह अल्लाह उसे पकड़कर जन्नत में दाखिल कर देता है। जन्नत का टिकट, जन्नत में दुखूल उसी बंदे को नसीब होगा जिसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत होगी, और ये हसन और हुसैन की मोहब्बत उन तक नहीं रुकती, ये मुस्तफा की मोहब्बत तक ले जाती है, और हुजूर तक ये मोहब्बत नहीं रुकती, ये अल्लाह तक मोहब्बत ले जाती है, और जो अल्लाह का महबूब आ जाए उसे जन्नत में दाखिले का टिकट मिल जाता है। फिर आगे फरमाया कि वमन अफगदा हुआ, जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा, कीना रखा, अदावत रखी, दिल में कली रखी, देखभाल रखा, तो फरमाया अफगदानी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन अफगदानी अफगदाहुल्लाह, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह ने उससे बुग़्ज़ रखा। और सुना वमन अफगदाहुल्लाह अदखलहुन्नार, और जो बंदा जिससे अल्लाह बुग़्ज़ रखता है अल्लाह उसे पकड़कर जहन्नम में फेंक देता है। तो मतलब ये हुआ हसन और हुसैन की मोहब्बत जन्नत में ले जाने वाली है, और हसन और हुसैन से बुग़्ज़ जहन्नम में ले जाने वाला है। अब हम कैसे हर बंदे को फैसला करना है कि हसन और हुसैन से मोहब्बत करके मुस्तफा की और खुदा की मोहब्बत उस सिमरे में जाना है और जन्नत के दाखिले का टिकट लेना है, या हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखकर, मुस्तफा से बुग़्ज़ रखकर, अल्लाह से बुग़्ज़ रखकर जहन्नम में जाना है। खुशकिस्मत वो मुसलमान है जो अपने सीने को हसन और हुसैन की मोहब्बत से रोशन करता है, हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, मरते दम तक उनका दम बनता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा जीना मरना इसी पर बनाए। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन।